خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان، احکام کے درس میں خمس کی بحث ہو رہی ہے. ہم نے پہلا مورد ختم کیا اپنے بحث کے بارے میں، یعنی کاروبار اور منافع کے سلسلے میں. کاروباری منافع، کاروبار میں جو نفع ملتا ہے اس پر خمس ہے، تو اس کے بارے میں بحث تمام ہو گئی. آج دوسری چیز ہے جس میں خمس ہے، اور وہ ہے معدنیات. معدنیات اور کانے. نمبر 2، معدنیات. معدنیات میں خیال رکھیں کہ کانے بھی اسی میں آتے ہیں. کانے جیسے نمک کی کان، پیٹرولیم کی کان، کوئلے کی کان، یہ سب چیزیں معدنیات میں آئیں گی. معدنیات اور کانے. تو اب معدنیات کیا ہے؟ پہلے اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن. زمین میں کانوں سے حاصل کی ہوئی چیزیں، حاصل کی ہوئی چیزیں معدنیات کہلاتی ہیں. مثال کیا ہے؟ مثال ہے سونا، چاندی، تانبا، لوہا، پیتل، اور بہت سارے جو اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو میٹلز کہتے ہیں. میٹلز جتنی ساری، جیسے جست ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس کے علاوہ مٹی کا تیل، مٹی کا تیل، پیٹرولیم، پتھر کا کوئلہ، پھر نگینے جنہیں ہم کہتے ہیں، فیروزہ پتھر، جو مختلف قسم کے پتھر ہیں، قیمتی پتھر، عقیق، فیروزہ، عقیق وغیرہ وغیرہ بہت سارے ہیں پتھر. اور پھر نمک، پھٹکری، ایلم، پھٹکری وغیرہ. بہت کتنا لکھے آپ.
مگر جو کچھ زمین میں سے حاصل کیا جائے گا وہ معدنیات میں آ جائے گا. تو ان چیزوں پر خمس واجب ہے، لیکن کب؟ جب نصاب پورا ہو جائے. جب نصاب پورا ہو جائے. تھوڑا سا ہو تو اس پہ خمس نہیں ہوتا. آپ کو تھوڑا سا سونا زمین میں سے ملے خمس نہیں ہے. نصاب تک پہنچ جائے، پورا ہو جائے نصاب، تب خمس واجب ہو جاتا ہے. نصاب، یہ نصاب کیا ہوتا ہے؟ نصاب کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی معمولی سے جب پڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جب ایسی لیول پر پہنچ جائے، ایسی سطح پر پہنچ جائے، کوئی چیز ایسی سطح تک پہنچ جائے کہ اب اس کو خاصا اچھا کہا جائے گا، تب خمس پورا ہوتا ہے. اور وہ نصاب کیا ہے؟ نصاب کو چاندی اور سونے کے حساب سے کہا گیا ہے. چاندی کی قیمت کے حساب سے، سونے کی قیمت کے حساب سے. تو وہ نصاب کیا ہے؟ نصاب ہے، مثال کے طور پر اگر چاندی ہو سونا ہو، چاندی اور سونا اگر ہو. سونا کتنا؟ سونے کے بارے میں 15 مثقال. لگتا ہے غلطی ہوگی، بہرحال بعد میں ہم ایسا کر سکتے ہیں. نہیں، صحیح ہے. سونے کے اس پر لیول پر 1.5 مثقال. مثقال کیا ہوتا ہے؟ یہ اشاریہ پیمانے ہیں. تو لیکن اس کا آج کل ہمارے مراجع نے ماڈرن سسٹم میں بتایا ہے 70 گرام. 70 گرام سونے کے برابر. 70 گرام سونا جتنے میں آئے اتنی قیمت کا جب ان میں سے کوئی چیز بھی آپ کو مل جائے زمین میں سے تو خمس واجب ہو جائے گا. اتنا جب اس سے کم ہوگا تو خمس واجب نہیں ہوگا. 70 گرام کتنا ہوتا ہے آج کل؟ گرام کتنے کا ہوتا ہے؟ 10-12 ہزار یا زیادہ؟ تقریباً یا زیادہ؟ آپ کو پتہ نہیں، مجھے بھی پتہ نہیں. کیونکہ سونے اور چاندی کے ساتھ ہمارا کاروبار نہیں. ہمیں جانا پڑے گا گولڈ سمتھ کے پاس، اسے پتہ کرنا پڑے گا کہ سونے کا گرام کتنے کا آتا ہے. جتنے کا آتا ہوگا تو 70 گرام سے 70 سے ضرب دے کے جب اتنی قیمت کی کوئی بھی چیز نکل آئے تو خمس واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سونے کے بارے میں. اور اگر چاندی ہوئی تو 15 مثقال. اور 15 مثقال کتنا ہوتا ہے؟ 475 گرام. چاندی کے بارے میں 475 گرام. یہاں 70 گرام، یہاں 475 گرام. 15 مثقال اور 1.5 مثقال. تو اتنے کوئی چیز اتنی قیمت کی مل جائے آپ کو زمین میں سے تو کیا ہو جاتا ہے؟ خمس واجب ہو جاتا ہے. خمس کا مطلب ہے جتنا آپ کو ملا. اگر اس سے کم ہے تو کوئی خمس نہیں. اس سے زیادہ جتنا ہوگا، جب اس سے زیادہ ہو جائے گا تب جتنا یہ ہے اس میں بھی چڑھے گا، لیکن اس سے زیادہ جب ہوگا تو 5واں حصہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. یہ تھا معدنیات کے بارے میں. پھر اس کے بعد خزانہ نمبر 3. خزانہ جب ملے، کیا پتہ آپ کو کبھی ملے؟ ہو سکتا ہے جب ہمارے حاجی مصطفیٰ کو ملا تو آپ کو کیوں نہیں مل سکتا ہے؟
ہے کہ نہیں. کچھ مثالیں ہوا کرتی تھی اگلے زمانوں میں کہ کہتے تھے کہ فلان کو خزانہ ملا ہے اس لیے وہ بڑے لوگ بن گئے. کہیں کہیں ہوا کرتا تھا کوئی. لیکن جو زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے خزانے ختم ہو رہے ہیں، یا ہے کہ خزانے چھپ رہے ہیں، یا ختم ہو رہے ہیں یا چھپ رہے ہیں. کیونکہ جب آخری حجت آئے گا تو وہ سب کے سب خزانے ظاہر ہو جائیں گے اس کی خدمت میں. ورنہ کوئی خزانہ کسی کو ملتا تھا ماضی قریب تک، ماضی بعید میں بہتوں کو ملتا تھا. خیر، تو خزانہ کہاں سے مل سکتا ہے؟ زمین میں مل سکتا ہے. آپ کو عجیب لگے گا لیکن درخت میں بھی مل سکتا ہے. درخت میں مل سکتا ہے، بتائیے. درخت میں مل سکتا ہے، مل سکتا ہے جی. کہ کھوکھلا جو ہوتا ہے، کبھی کھوکھلے میں کچھ لوگ رکھتے ہیں اپنا مال وغیرہ، پھر مر جاتے ہیں اور وہ خزانہ بن جاتا ہے. جب تک وہ زندہ ہے تو ان کا مال ہے. جو انہوں نے آنکھ بند کی تو خزانہ بن گیا. تو کوئی بھی اس درخت پر رسائی کسی کو ملے گی تو خزانہ بھی مل گیا. اور تیسری چیز، پہاڑوں میں، پہاڑ پر بھی کبھی خزانہ ملتا ہے. پہاڑ پر کیسے؟ کیونکہ لوگ ان جگہوں پہ چھپا کے رکھتے ہیں جہاں کوئی نہ پہنچے. تو پہاڑ بھی ایسی ایک جگہ ہے جہاں کوئی نہ پہنچے. ہر کسی کو اپنی جگہ ڈر رہے گا کہیں سجاد نہ پہنچے. تو پہاڑ کے علاوہ دیوار، عام طور پہ دیوار میں بھی ہوا کرتا تھا. جیسے حضرت خضر کے وہ دیوار کی بات تھی 2 یتیموں کے، تو اس دیوار میں خزانہ تھا. تو دیوار میں خزانے ہوتے ہیں. تو بلکہ اکثر ہماری جیسی سوسائٹیز میں دیواروں میں خزانے رکھا کرتے تھے. ایک سل لگائی اسے آگے سے اور لیپ کر دیا تو کس کو پتہ ہے یہاں خزانہ ہے؟ رکھنے والے کو پتہ ہے اور جسے ملے گا اس کو پتہ ہے. تو ان جگہوں پہ، ان 4 جگہوں پہ کبھی خزانہ ان میں سے کسی ایک میں پوشیدہ ہوا، چھپا کے، پوشیدہ یعنی چھپا ہوا، پوشیدہ ہو. اور پتہ نہیں کون سا مکلف، لیکن کوئی مکلف، اور مکلف حاصل کرے. پھنس گیا بیچارہ حساب و کتاب میں. مکلف حاصل کرے خزانہ تو اس پر بھی خمس ہے اس پر بھی. اور اس میں بھی نصاب کی بات ہے. نصاب اس میں بھی یہی ہے. نصاب تک ہوا، نصاب سے کم تھوڑا بھی ہوا تو خمس نہیں ہے. نصاب سے جو ہی زیادہ ہو گیا، تجاوز کر گیا نصاب سے، نصاب پر پہنچ گیا اور اس سے زیادہ، تو خمس واجب ہے. ٹھیک؟ اچھا، ہو گئی 3 باتیں. چوتھی بات، مال حلال ہے. لیکن یہ مال حلال آپ کو یاد ہے، مال حلال مخلوط بحرام، مخلوط ملا ہوا، مخلوط بحرام، حرام کے ساتھ حلال مال مل گیا. تو جب مل گیا تو اس پر خمس واجب ہے چند شرائط کے تحت. اور وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ شرائط ہے نمبر 1، 2، 3، 1 2 3. نمبر 1، ایک کو یعنی حلال کو، ایک کو
دوسرے سے تمیز نہ کیا جا سکے. متمیز نہیں ہے، ایک دوسرے سے ایسا ملا ہوا ہے کہ جدا نہیں ہو سکتے ہیں، جدا نہیں ہو سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر 1000 حلال ہے، 200 حرام ہو گئے، یا 1000 حلال ہے، 5000 حرام ہے. یہ ایسا مل گئی ہے تو وہ 1000 ان 1000 میں سے الگ کرنا ممکن نہیں ہے. سب کے سب نوٹ ہیں، یہ کون سا پتہ ہے کس نمبر کا نوٹ حلال ہے اور کس نمبر کا نوٹ حرام تھا، معلوم نہیں ہے. ایسا ملے، ایسا مخلوط ہو گئے کہ ایک کو یعنی حلال کو یا حرام کو دوسرے سے تمیز نہ کیا جا سکے، جدا نہ کیا جا سکے. باہم ایسے مل گئے پھر ان کو الگ الگ کرنا ممکن نہیں. مشکل ہوتا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مشکل قبول کر کے سختی سے الگ کرتے، لیکن یہ مشکل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے ممکن اور ناممکن کا مسئلہ کہ ناممکن ہے ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنا. جب ایسا ہوگا تو خمس واجب ہے، ورنہ حلال پر خمس نہیں ہوتا ہے. حلال پر تب خمس ہے جب سال بھر سے اضافہ ہو کے خرچ کر کے بچ جائے تب، لیکن جو ہی مل گیا تو آپ پہ خمس واجب ہو گیا. آپ سمجھ گئے؟ تو نمبر 1. نمبر 2 کہ کس کا ہے یہ حرام مال؟ مالک. اور کتنا ہے؟ مقدار. یہ حرام کے بارے میں، یہ حرام جو تھا آپ کے پاس تھا کسی کی امانت، لیکن حرام تھا آپ کے اوپر. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو مالک ہے، اس کا کوئی مالک ہو اور کتنا ہے، یہ مال جو جمع ہو گیا اس میں کتنا حرام ہے اور کتنا حلال. جب یہ دونوں چیزیں معلوم نہ ہوں، معلوم نہ ہوں، نہ پتہ ہے کہ کس کا ہے، یعنی معلوم نہیں کہ کون ہے اس کا مالک. جو لوگ میرے پاس آتے رہتے ہیں 10، ان میں سے کس کا ہے معلوم نہیں، اور کتنا ہے حرام اور کتنا ہے حلال یہ بھی معلوم نہیں، مقدار بھی معلوم نہیں. تو جب ایسا ہو، معلوم نہ ہو، نہ مالک معلوم ہو نہ مقدار معلوم ہو، تو تمام مال کا خمس تمام مال کا خمس ادا کیا جائے، حلال کا بھی اور حرام کا بھی. جب آپ ایسا کریں گے تو بقیہ مال حلال ہو جائے گا. جب معلوم نہ ہو تو بقیہ مال خمس ادا کر کے حلال ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ صحیح سمجھ گئے؟ اچھا آگے چلیں، تھوڑا سا ہے ابھی ہمارے پاس ٹائم. ایک صورت یہ ہے کہ معلوم نہ ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر حرام مال کی مقدار معلوم ہو، حرام مال کی مقدار معلوم ہے، یہاں ہے کہ معلوم نہیں ہے، نہ مالک نہ مقدار. یہاں مقدار معلوم ہے، مالک کا معلوم نہیں لیکن مقدار معلوم ہے. تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں تین فردیں بن جاتی ہیں، 1 2 اور 3. نمبر 1، مقدار معلوم ہے لیکن
मालिक को न पहचाने, नंबर एक, मालिक को न पहचाने, कौन न पहचाने? मुकल्लफ। मुकल्लफ मालिक को नहीं पहचानेगा तो फिर क्या होगा? पता नहीं कौन सा मालिक है, मिकदार पता है लेकिन मालिक का पता नहीं। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तो मालिक की तरफ से मिकदार तो मालूम है तो उतनी मिकदार आप शरअ के ज़रिए से बताए हुए तरीके पर खर्च करेंगे तो मसला साफ हो गया, हलाल हलाल रह गया। तो मालिक की तरफ से, मालिक की तरफ से यानी उसके बदले में सदका दे। $3,500 मेरे माल में मिला हुआ है, किसका है पता नहीं मगर मिकदार पता है, तो 3,500 उठा के मैं उसके नाम पर, उसके बदले में सदका करूँगा गरीबों और मोहताजों और फ़कीरों और मिस्किनों पर। तो सवाब किसको मिलेगा? उसको। आप आज़ाद हो गए, सदका दे। लेकिन एहतियात वाजिब यह है कि हाकिम शरअ की इजाज़त से ऐसा हो, सदका दे। और इसमें एहतियात वाजिब ये है कि हाकिम शरअ से इजाज़त भी ले, हाकिम शरअ से इजाज़त भी ले। हाँ, वो इसी में आएगा, वो इसी में आएगा। लेकिन हम मखलूत की बात कर रहे हैं, वो तो अलग है इससे, लेकिन कायदा यही है, उसका भी यही है, कायदा यही है। लेकिन वो इस माल में नहीं आएगा। ये हराम और हलाल माल एक साथ होने की बात है। आपको मिकदार पता है लेकिन मिल गया है तो उतना सा जितना मिकदार आपको पता है, मालिक का पता नहीं, तो मालिक की तरफ से, मालिक के बदले, मालिक का वकील बन के आप सदका करें तो सवाब उसको मिलेगा, आप बरी हो जाएंगे। ये नंबर एक। दूसरा ये है कि मिकदार तो मालूम है और साथ में नंबर 2 इल्म हो कि ये माल जो है चंद अशखास का है, एक का नहीं बल्कि चंद अशखास में से कोई एक मालिक है। लेकिन पता नहीं कौन सा वाला, 5-8 लोग हैं, उनमें से किसी एक का है, लेकिन किसका है ये पता नहीं। तो क्या आप क्या करेंगे? तो यहाँ से अलग है, तो क़ुरा डाला जाए। क़ुरा यानी क़ुरा जानते हैं ना? हाँ, यानी चीर इतना। हाँ, तो क़ुरा डाल के क़ुरा डाला जाए। क़ुरा डाला जाए का मतलब है आप क़ुरा डालेंगे, जिसका भी नाम निकलेगा उसकी तरफ से सदका करेंगे, मसला ख़त्म। ठीक है ना? तो ये 2 बिल्कुल क्लियर, लेकिन तीसरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इनका उलट, अगर मिक़दार यह मालूम है लेकिन इसका उलट, अगर मिक़दार मालूम ना हो, मिक़दार मालूम
نہ ہو، اور مالک کو پہچانتا ہو. یہ پتہ ہے کون ہے، لیکن کتنا ہے یہ پتہ نہیں. ان دو کا الٹ، مالک کو پہچانتا ہو. پہچانتا ہو یعنی جانتا ہو. تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ یہاں مالک معلوم ہے، ان دو میں مالک معلوم نہیں لیکن مقدار معلوم ہے. یہاں مالک معلوم ہے لیکن مقدار معلوم نہیں. تو کیا کریں گے؟ تو جس کو عام طور پر مصالحہ کہتے ہیں، ایک دوسرے کو راضی کر لیں. ایک دوسرے کو راضی کر لیں، مصالحہ کریں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بھائی مجھے معلوم نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں اتنا ہوگا، مجھے بھی معلوم نہیں، لیکن 5,000 ہوں گے. 5,000 زیادہ ہیں شاید. 5,000 نہیں، مجھے نہیں لگتا 5,000 تھے. اچھا کتنا آپ سمجھتے ہیں؟ 2,000 سمجھتا ہوں. نہیں 2 کم ہے. چلو 2 اور 5 کے بیچ میں 4، 3، 3.5. ایک دوسرے کو راضی کرنا مصالحے کے. لیکن اگر وہ راضی نہ ہوا تو مسئلہ ہے نا، مسئلہ ہے. اگر مالک راضی نہ ہوا تو جتنے کی تو جتنے کی جتنے رقم کی جتنے کی اس کی ملکیت کا یقین ہو، کا یقین پر تو بہت شرعی معاملات طے ہوتے ہیں. یقین ہو اتنا اسے دے دے اتنا اسے دے دے. تو اس کے ساتھ لیکن یہاں ایک چیز کا خیال رکھے، جو یہ صدقہ آپ نے دے دیا نا مالک کے بدلے میں، کیونکہ معلوم نہیں تھا مالک کون ہے. یہ نمبر 1، مالک طرف سے صدقہ دے دے، مالک معلوم نہیں تھا. لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، اگر معلوم بعد میں مالک آ گیا، اس نے میں تو مالک تھا، مالک آ گیا، مالک کا پتہ چل گیا، پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جو صدقہ دیا تھا تو دیا تھا، گیا، لیکن اس کو تو نئے سرے سے دینا پڑے گا. گویا آپ کے اوپر جرمانہ بڑھ گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.